انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ توبہ واقعی وہ توبہ کہ جس کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نادانی کی وجہ سے برائی کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور واقعی اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے، کس کی توبہ قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ اس کے علم میں خوب ہے۔ اعمال کی درستگی کے لیے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ چاہیے، آگے اعمال ہم کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے پچھلے معاصی سے توبہ نہیں کی، یا ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، چونکہ دنیا میں ایسی چیزیں مروج ہو چکی ہیں کہ ان کے استعمال کے بعد آدمی کو گناہ نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت جسے گناہ کا احساس دے دے اور گناہ کے احساس کے بعد گناہ کا اعتراف کرنے کی توفیق دے دے، تو گناہ کا احساس ملنا بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ گناہوں کا احساس انہی کو ہوتا ہے کہ جن کی اللہ رب العزت توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ گناہ کا احساس پیدا ہونا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، جس کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب بھی ہوتا ہے، اور جس سے گناہ کا احساس ختم کر دیا جاتا ہے وہ تائب ہی نہیں ہوتا۔ بعض ہیں کہ جنہیں گناہ کا احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ اعتراف گناہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ خود ان کا ضمیر انہیں ملامت کر کے گناہ کا احساس کرائے یا کسی کی تعدیب پر گناہ کا احساس ہو، لیکن وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے۔ اور آج تو ہمارے آپ کے سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں ایسی چیزیں جو نظروں کے سامنے آتی ہیں وہ واقعی گناہ ہیں، لیکن اب ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں ہے، یہ تو عام فہم سب کے ہاتھ میں ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، سبھی کر رہے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، سب جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گناہ کا احساس اور اس کا اعتراف، گناہ کا احساس ہو جانا اور پھر اس کا اعتراف کر لینا، جو اعتراف کر لیتا ہے پھر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت تواب، خوب توبہ قبول کرنے والا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرغرہ موت سے پہلے تک کی توبہ اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام دہیہ قلبی تھا، وہ بڑے خوبصورت تھے، روایات میں آتا ہے اکثر جبریل امی انہی کی شکل میں آتے تھے۔ جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بہت روتے تھے، روتے تو سرکار نے روتے دیکھا، پوچھا تم روتے کیوں، اتنا کیوں رو رہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوئے، مجھے لگتا ہے وہ گناہ میرے معاف نہیں ہیں۔ کیا گناہ؟ عرض کرنے تھے یا رسول اللہ
چونکہ زمانے جاہلیت میں عرب میں ماحول تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، 30ویں پارے میں ان زندہ دفن کی جانے والیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا؟ تو بس ایک ہی جواب ہوگا مولا میرا گناہ یہ تھا کہ تو نے مجھے مؤنث پیدا کیا تھا، اس لیے مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اللہ کی مخلوق کو منکر سمجھنا، آج بھی جب بچوں لڑکوں کی پیدائش ہو تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جب بیٹی کی پیدائش ہو تو ایسے مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی، حالانکہ خود بھی کسی عورت کے ہی وطن سے اس دنیا کا منہ دیکھ رہے ہو، تم بھی کسی کی عورت کے ہی وطن سے آئے، اور جب عورت تمہارے گھر پہ آتی ہے تو تم اور ہم منہ بگاڑتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے بیٹے تھے، لیکن آپ کا نسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی سے چلتا ہے، فاطمہ سے چلتا ہے، اور وہ بیٹی کہ جس کے سر کے بالوں کو فرشتوں نے نہ دیکھا ہو، ایسی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، ایسی بیٹی جس کی روح مقدس کو خود دست الہی نے نکالا ہو، ایسی بیٹی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تمہاری سب کی روح ملک الموت لیتا ہے، نکالتا ہے، لیکن فاطمہ کی روح کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی روح خود دست قدرت نے نکالی ہے۔ اس کے مرتبے کا، اس کے رتبے کا کیا کرنا؟ امم سابقہ میں آتا ہے جناب اسماعیل نام کے ایک شخص تھے، ان کے 3 بیٹیاں پہلے سے، بڑی غربت کا عالم تھا، چوتھا عمل ٹھہرا تو چوتھی بھی بیٹی پیدا ہو، بڑی کلفت میں تھے کہ اتنی تنگ دستی کا عالم ہے، ان کی پرورش، ان کا نکاح کیسے کیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لاتے ہیں، خام میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ وہ بیٹی ہے جو میری امت کے ہزاروں لوگوں کو بخشوائے۔ اور چوتھی بیٹی تھی، چوتھی بیٹی کے نام سے ہی آپ نے اس کا نام رابعہ رکھ دیا تھا، عربی میں چوتھے کو رابع کہتے ہیں، تو انہوں نے چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھ دیا تھا، جسے آپ لوگ خوب جانتے ہوں گے، خوب سنا ہوگا، رابعہ بصریہ کے نام سے آپ نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قربت، اپنی معرفت انہیں عطا فرمائی، تو ہم اور آپ اپنے چہرے سکوڑ لیتے ہیں جہاں بیٹیوں کی پیدائش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو زندہ درگور ہونے والیوں سے پوچھا جائے گا، تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کروا دیا، کچھ کو میں نے دفن کیا، اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کروا دیا۔ وہ گناہ مجھے رہ کے یاد آتا ہے، گناہ مجھے رہ کے یاد آتا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ بچیاں چیختی رہیں، لیکن ہمارے دلوں پر ایسی قساوت طاری تھی کہ ہم ان کی چیخوں کو سمجھ نہیں پائے، ان کی چیخیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوئیں، ہم نے گڑھوں میں انہیں ڈھکیلا اور مٹیاں ڈالتے رہے، وہ آوازیں دیتی رہیں، ایک دیتے دیتے آواز مٹی پڑتی رہی، وہ آوازیں مٹیوں میں گم، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے حبیب رونے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ ایمان سے پہلے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ ایمان لانے کے بعد معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لے آئے ہو تو جو گزشتہ گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا، اور جن کے حقوق کی پامالیاں کی ہیں اللہ قیامت کے دن سب کے حقوق ان پر پیش فرما کر کے اللہ انہیں تمہارے حق میں راضی فرما دے گا۔ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے انہیں راضی کر دے گا۔ اگر کسی کے حقوق کی پامالیاں ہوئی تو گناہ کا احساس اور گناہ کا احساس۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی توبہ کی تعریف آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟
تو یہ ایک آیت بھی ذہن میں آ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو بالکل بھول جائے. توبہ کیا ہے؟ تو اپنے گناہ کو بھول جائے. گناہ کو بھول جائے. گناہ کو تو یاد رکھنے کا مطلب ہے بھائی گناہ کو یاد رکھ، بار بار توبہ کرتا رہے، لیکن آپ فرماتے ہیں گناہ کو بھول جائے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ گناہ کو بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی جب تجھے یاد آئے تو تجھے اس گناہ میں لذت محسوس نہ ہو، نفرت محسوس ہو. تجھے اس گناہ میں لذت اور مزہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے توبہ کہ اپنے گناہوں کو بھول جانا ہے. اپنے گناہ کو بھول جانا یہ توبہ ہے. اور اللہ رب العزت تو جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہی لوگ ہیں اللہ جن کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی. اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ بھی آگے کی آیت بتاتی ہے ہم میاں اگر کسی کے گناہ کا مذاق اڑاتے رہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے. علم بھی رکھتا ہے کہ گناہ توبہ کی جائے، گناہ کا توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اور اسے حکمت بھی پتا ہے کہ اس گناہ کی حکمت کیا تھی، وہ بھی جانتا ہے. ہم گناہ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے میاں، اس لیے ہم چغلیوں میں، غیبتوں میں، برائیوں میں، سوء ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ حکمت بھی جانتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. اور جوانوں کی توبہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جوانوں کی توبہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، بے نمازی ہے تو وہ اپنے اس فعل سے توبہ کر لے کہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، اے مولا تیری بارگاہ میں ہم سر ضرور جھکائیں. جو روزہ نہیں رکھتا وہ میاں توبہ کر لے کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. ہم رمضان جب آئے گا تو اس کا استقبال یوں کریں گے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک تیرے رزق کو ہم کھانے کے نام سے ہاتھ نہیں لگائیں گے مولا، تیرے رزق کو کھانے کے نام سے ہاتھ نہیں لگائیں گے. اپنی خواہشات کو روکے رکھیں گے، اپنی نظروں کو بد نظری سے روکے رہیں گے، اپنی زبان کو بد کلامی سے روکے رہیں گے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکے رہیں گے، اپنے پیروں کو ان کی طرف جانے سے روکے رہیں گے جہاں تیری نافرمانیاں ہوتی ہوں، جہاں تیری حکم عدولیہ ہوتی ہوں، اپنے قدم کو ادھر اٹھنے نہیں دیں گے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، واللہ جوانوں کی توبہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. جوانوں کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ بات میرے یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جوان کی توبہ اور ایک بوڑھے کی توبہ. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس عمر بیتی ہے عمر بتا میں مومن، آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن شعر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میاں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو نہ اس پر کوئی فریفتہ ہوتا ہے، نہ اس کی نفسانی خواہشات اتنی اٹھتی ہیں، گناہ کرنے کی سخت بھی نہیں رہتی. ایک سیڑھی چڑھنا بڑا دوبر لگتا ہے، مسجد کی سیڑھیاں چڑھنا بھی جو ایسا پہاڑ پر چڑھنے کی طرح لگتا ہے. تو گناہ کرنے کی سخت جسم میں ختم ہو جاتی ہے. اب تو بغل میں مصلی اور ہاتھ میں تسبیح آ ہی جانا ہے. بغل میں مصلی اور ہاتھ میں تسبیح اس وقت آئے جب جسم کے اندر گناہ کی سخت ہو، دنیا تیرے چہرے پر فریفتہ ہو رہی ہو، تیرے جسم میں خواہشات کے بادل امڈ امڈ کے آ رہے ہوں اور جو برسنا چاہ رہے ہوں لیکن تو انہیں برسنے نہیں دیتا ہے. تب اس وقت جو کوئی توبہ کرتا ہے اس وقت اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے. وہ توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کی سخت تھی لیکن اس نے گناہ کی سخت کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا ہے. یہ جوانوں کی توبہ.
اب حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ کتنی اچھی لگتی ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے کتنی محبوب ہے اسے توبہ اپنے بندے. اپنے بندے کی توبہ کتنی محبوب، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ بے آب و گیاہ میدان میں صحرا میں نکلا، اپنی سواری پہ سوار ہو، سواری پر ہی پانی تھا، سواری پر ہی کھانا تھا، سارے ساز و سامان سواری پہ ہی موجود، یکایک جنگل میں ٹھہرا، کسی حاجت کے لیے ٹھہرا، سواری سے اترا اور سواری اسے چھوڑ کر کے بھاگ گئی، سواری اسے چھوڑ کر کے بھاگ گئی. اب وہاں نہ تو کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کہیں پینے کی چیز ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک بستی بھی نظر نہیں آتی، وہاں تک بستی بھی نظر نہیں آتی ہے. اب وہ تون بکرہن ایک پیڑ کو تلاش کرتا ہے، اس کے سائے میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں لیٹ کر کے سو جاتا ہے. اور سوتا ہے کس لیے سو رہا ہے؟ اب موت کے انتظار میں سو رہا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ کوئی مونس اور ہمدرد ہے، کوئی ساتھی ہے جو میرے پاس آ کر کے مجھے پانی پلا دے گا. لیکن جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک میدان ہی میدان نظر آتا ہے، پانی کہیں نظر نہیں آتا، پھل فروٹ کہیں نظر نہیں آتے. اب تو صرف ایک ہے کہ کیا ہے، مجھے تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان دینا ہے. اس وقت وہ اپنے موت کے انتظار میں لیٹا ہوتا ہے. یکایک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری آ کر کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی ہے، کھانا بھی سواری پہ لدا ہوا ہے، پانی بھی سواری پہ موجود ہے، سواری کھڑی ہو گئی. جب وہ اپنی سواری کو دیکھتا ہے تو خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور آداب بھی بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب تو کتنا کریم ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. توجہ، تو میرا بندہ ہے، آداب بھی بھول جاتا ہے خوشی میں. کہنا یہ تھا کہ اے مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں آداب بھی بھول گیا، اپنے آپ کو رب بول بیٹھا اور اسے بندہ بول بیٹھا. تو کہتے ہیں جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے کہ جب اس کی گمشدہ سواری مل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کے میرے رب کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ مومن اس کی بارگاہ میں توبہ. استغفر